بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال 10 روز کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ حکومتی کمیٹی کے فلاور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات میں فلاور ملز کے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کے مطالبے پر اتفاق کیا گیا۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال مؤخر کرنے کے لیے حکومت کی بات بھی مان لی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال 10 روز کے لیے مؤخر بھی کر دی ہے۔ حکومتی کمیٹی کی فلاور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں فلاور ملز کے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کے مطالبے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، خوش آئند خبر دیکھنے میں آئی ہے کہ ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، 3 روز سے جاری ہڑتال فلاور مل ایسوسی ایشن کی طرف سے مؤخر کر دی گئی ہے۔ پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جس پر پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن نے ہڑتال 10 روز کے لیے موخر کی ہے۔ حکومتی کمیٹی میں شامل چیئرمین FBR 4 وفاقی وزراء سے فلاور مل ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے آج ملاقات ہوئی۔ فلاور مل ایسوسی ایشن نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر تحفظات سے آگاہ کیا، جبکہ چیئرمین FBR نے فلاور مل کے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس بارے سے پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن نے ہڑتال موخر کرنے کے لیے حکومت کی بات مان لی اور ہڑتال جو ہے موخر کر دی ہے۔ پاکستان میں موجود 1725 فلاور ملز ہیں جو کہ تالہ بندی کر کے جو ہے ہڑتال پر تھیں اور اب 3 روز بعد جو ہے ہڑتال مؤخر کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت نے یقین دلایا گیا حکومتی کمیٹی نے کہ اگلی جمعرات کو آئندہ آنے والے ہفتے میں جو جمعرات آ رہی ہے اس میں پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن کو دوبارہ بلایا گیا ہے اور حکومتی کمیٹی نے ود ہولڈنگ بارے اتفاق رائے کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اس والے سے چیئرمین فلاور مل ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ ہڑتال ختم نہیں کی گئی، جبکہ 10 روز کے لیے مؤخر کی گئی ہے اور حکومتی کمیٹی نے 3 روز کے بعد ہماری بات سے اتفاق کیا ہے۔ آئندہ جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے پر فیصلہ ہوگا اور اسی سلسلے میں جو ہے اب مجموعی طور پر جو ہے پورے پاکستان بھر میں جو فلاور ملز بند کی گئی تھی ان کی ہڑتال کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ سیمنٹ سیکٹر پر ٹیکس کے خلاف ڈیلر سراپا احتجاج ہیں اور ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول ان چیف چودھری منیر کہتے ہیں ہمیں FBR کا ایجنٹ بنایا جا رہا ہے۔ آج رات 12 بجے کے بعد کوئی ڈیلر کسی کمپنی سے سیمنٹ کی سپلائی نہیں اٹھائے گا۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پوائنٹ آف سیلز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ لاہور چیمبر میں سیمنٹ پر ٹیکسز عائد ہونے کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام۔ سینئر نائب صدر چیمبر ظفر محمود چودھری، نائب صدر سارک چیمبر میاں انجم نثار کی بھی شرکت۔ پیٹرول ان چیف سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن چودھری منیر نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں سیمنٹ سیکٹر پر ٹیکس عائد کرنا قبول نہیں، ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی بھی ڈیلر کمپنیوں سے سیمنٹ نہیں اٹھائے گا۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہڑتال جاری رہے گی۔ لاہور چیمبر سے درخواست ہے کہ ہماری چیئرمین FBR سے ملاقات کروائی جائے۔ پوائنٹ آف سیلز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی جائے ایک دفعہ ہمیں موقع دیں، ہم اپنا تاکہ جو بھی حالات ہیں انہیں بتایا جائے۔ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے انجم صاحب کہ ہم آج رات 12 بجے سے ہم لفٹنگ بند کر رہے ہیں اور سیمنٹ ہم نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ نائب صدر سارک چیمبر میاں انجم نثار نے کہا کہ حکومت کوئی بھی پالیسی بناتے وقت سٹیک ہولڈرز سے مشاورت نہیں کرتی۔ ٹیکسز لگانے ہیں تو ہمیں بلائیں اور مشاورت کریں۔ مرحلہ وار ٹیکس کی شرح کو بڑھانا چاہیے لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے نہیں پوچھا جاتا کہ جناب یہ ٹیکسز ہم لگانا چاہتے ہیں یا اتنا ریونیو ہم آپ کے سیکٹر سے ہم نے لینا ہے، تو اس کے لیے آپ آسان اور کوئی سمپلیفائڈ طریقہ کار بتا دیں تاکہ دینے والا اور لینے والے دونوں جو ہے اپنا وہ ٹیکسز گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جائے۔ اس موقع پر چیئرمین سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن ساجد چودھری، نائب صدر حسن، شیخ عبد المجید، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل اور دیگر نے بھی حکومت پر سیمنٹ ڈیلرز کے مطالبات کو فوری تسلیم کرنے پر زور دیا۔
ٹیکسز کے خلاف ٹرانسپورٹرز بھی میدان میں اتر آئے۔ مطالبات کی منظوری نہ ہونے کی صورت میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور نبیل طارق کا کہنا ہے پورے پاکستان میں ایکسل ویٹ کا یکساں نظام ہونا چاہیے، زائد وزن والی گاڑیاں واپس کی جائیں، انہیں جرمانہ نہ کیا جائے، پیٹرولنگ پولیس سے چالانوں کا اختیار اور ٹول ٹیکس میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ ہونے کی صورت میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور کے صدر نبیل طارق کی لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو، کہنے لگے پورے پاکستان میں ایکسل ویٹ کا یکساں نظام ہونا چاہیے، زائد وزن والی گاڑیاں واپس کی جائیں، انہیں جرمانہ نہ کیا جائے، پیٹرولنگ پولیس سے چلانوں کا اختیار اور ٹول ٹیکس میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ گڈ ٹرانسپورٹ کے بند ہونے سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا، اس ملک کا بھی نقصان ہوگا۔ ایکسل ویٹ پر پابندی کی جائے، ایگزٹ پوائنٹ پر کانٹے لگائے جائیں، زائد گاڑی کو اتار لیا جائے، کوئی جرمانہ سسٹم وہاں ختم کیا جائے، ایکسل لوڈ کانٹوں پر ٹھیکیداری نظام ختم کر کے FWO NLC یا موٹر وے کے لوگ وہاں پہ تعینات کیے جائیں جو کہ وہاں پہ وہ ویٹ کریں، اس کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ نبیل طارق نے مزید کہا کہ ہائی ویز پر بڑھتی ڈکیتیوں کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور نبیل طارق کا مزید کہنا تھا کہ ایکسل لوڈ کانٹوں پر ٹھیکیداری نظام ختم کر کے FWO NLC یا موٹر وے پولیس کو تعینات کیا جائے اور کسٹم حکام کی طرف سے ناجائز چیکنگ کو روکا جائے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ اردو بازار کے تاجر سیلز ٹیکس کے نفاذ سے پریشان ہیں اور داد رسی کے لیے ایوان صنعت اور تجارت پہنچ گئے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور اور مرکزی صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کہتے ہیں تعلیم پر ٹیکس فوری ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ لاہور اسٹیشنرز ایسوسی ایشن، پبلشرز اور اردو بازار کے تاجروں کی جانب سے سیلز ٹیکس کے نفاذ پر شدید تحفظات۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں بڑا اکٹھ۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کا واحد ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں تعلیم پر ٹیکس ہے۔ پبلشنگ، اسٹیشنرز اور پرنٹنگ کا سیکٹر زوال پذیر کر دیا گیا ہے۔ سیلز ٹیکس صنعت پر لگائیں، دکاندار کو آ کر پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کو اس کے سر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جو ہم دے رہے ہیں وہ نہ بھی دیں، جس طرح بھی کرے، اس پہ حکومتی خزانے کو کوئی اثر نہیں پڑتا جتنا ان کو جا رہا ہے۔ اگر آپ نے لگایا تو انڈسٹری پہ لگایا، ٹھیک ہے، انڈسٹری پہ لگایا، آگے دکاندار کو پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے تاجروں کے تحفظات سنے اور کہا کہ لاہور چیمبر لاہور کی کاروباری برادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ تعلیم اور صحت اس قوم کا حق ہے، اس پر سیلز ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ جو چینجز بجٹ میں زیادہ آئے، ایک تو انہوں نے سیلز ٹیکس کے پریویو کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ بہت سے ایسے سیکٹرز جن پہ پہلے سیلز ٹیکس نہیں تھا، ان سیکٹرز پہ سیلز ٹیکس کو لگا دیا ہے۔ اردو بازار کے تاجروں نے کہا کہ ہم دکانداروں کو تنگ نہ کیا جائے، تاجر اور تجارت کو چلنے دے، یہ نہ ہو کہ بازاروں کو تالے لگا دیے جائیں۔ کیمرہ مین عدنان حسن کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی کا ازدہا غریب کے ارمان بھی نکل گیا۔ موسمی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ برائلر گوشت آج بھی 9 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ متوسط طبقے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیے عبدالقادر کی یہ خصوصی رپورٹ۔ مہنگائی کی نان سٹاپ ٹرین رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سبزیاں، پھل، برائلر اور انڈوں پر مہنگائی کا آسیب چھا گیا۔ صارفین کے لیے خریداری مشکل ہو گئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آج 4 سبزیوں اور 4 پھلوں کے دام مزید بڑھ گئے۔ مارکیٹ میں سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پیاز 130 روپے کلو، ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ لہسن 460 روپے کلو، ادرک 660 روپے کلو، میتھی 150 روپے کلو میں فروخت۔ مہنگے پھل سستے نہ ہو سکے، موسمی پھل کھانا بھی غریب کے لیے خواب بن گیا۔ خوبانی سفید 220 روپے کلو، آم سندڑی 250 روپے کلو تک دستیاب ہیں۔ فالسا 400 روپے کلو، کھجور ایرانی 520 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں کمی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 9 روپے کلو اضافہ، 519 روپے کلو تک بکنے لگا۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپیہ کا اضافہ، 252 روپے درجن میں دستیاب ہیں۔ کیمرہ مین عدنان حسن کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ آل لاہور ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر مبشر سعید کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے FATF کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں سٹے بازوں کو روکنا چاہیے۔
हुकूमत की जानिब से नए बजट में लगाए गए नए टैक्सेस के खिलाफ रॉयल स्टील सेक्टर भी मैदान में आ गया। हुकूमत से नए टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया और लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर मुबशर सईद की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं रॉयल स्टेट कम्युनिटी ने FATF के मामले पर हुकूमत का साथ दिया। हम हर प्लॉट की ट्रांसफर पर मुकम्मल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन FPR वाले हमें फायर्स करवाना चाहते ही नहीं। हमें स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजों को रोकना चाहिए। कोई सट्टेबाजी में मुलव्वस है तो सबसे पहले उसे रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यकीनी तौर पर तमाम कम्युनिटी इसमें मुलव्वस नहीं है, और अगर कोई सट्टेबाजी में मुलव्वस है तो वो हमारे कारोबार के लिए नुकसान का बाइस है और हम खुद उसकी मजम्मत करते हैं। अगर देखा जाए तो सट्टेबाजी में जो गोल्ड माफिया है वो मुलव्वस है। सट्टेबाजी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर सट्टेबाजी हो रही है, सबसे पहले हमें उन्हें रोकना चाहिए। और लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर मुबशर सईद का मजीद कहना था कि कर्जा शराफियाँ ले जाती हैं और उसका बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से कबल हमें एतमाद में लिया जाए। अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहती है सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली बिल में 40% कमी होगी। जश्न आज़ादी पर 200 यूनिट्स वालों को महंगे बिजली बिलों से भी आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल तकसीम करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजा की अदायगी पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल की फराहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिलासूद अदायगी 5 साल में सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। पंजाब हुकूमत ने सोलर पैनल स्कीम की तमाम जुजियात तय कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सोलर पैनल्स की फराहमी से अवाम के बिजली बिल 40% कम होंगे। अवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम अवाम के साथ हैं और साथ रहेंगे।